بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبز جنگلی گھاس اور خوبصورتی سے تراشی ہوئی باڑ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ باغ کی جانب سے آنے والی ہوا تر و تازہ اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی ابر چھا جاتا، کبھی دھوپ نکل آتی۔ گل بانوں نے کھڑکی کھول کر دور تک پھیلی ہوئی نرم چمکیلی دھوپ کو دیکھا۔ اسے ہمارے پڑوس میں آئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑکی میں کھڑی لمبے لمبے سے سانس لیتی رہی، پھر اپنے بال سمیٹے۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی دوست فاریہ یاد آ گئی، جو ہو بہو اس جیسی تھی۔ فاریہ عادتاً بھی گل بانوں کی طرح تھی۔ وہ بھی اس باغ میں روز شام کو سامنے والی بینچ پر بیٹھ کر خوشبوؤں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میں اسے کبھی نہ بھول پاؤں گی۔ وہ اور میں اکٹھے کالج میں پڑھتے تھے۔ ہم دونوں کے گھر ایک ہی بلاک میں تھے، اس لیے ایک ہی کالج میں داخلہ لیا تھا۔ وہ مستعد طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے شروع میں اس کو مجھ سے محبت کرنے میں جھجک ہوتی تھی، اور وہ بات کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ جب اس نے میری عادت کو سمجھ لیا، ہماری خوب دوستی ہو گئی۔ میرے والد ایک معروف تاجر تھے، میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، اسی حساب سے مجھے بگڑا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن والدہ نے تربیت کچھ اس طرح کی کہ دولت نے میرا دماغ خراب نہیں کیا اور نہ ہی مجھے بدتمیز بنایا۔ تب ہی میں شروع سے باادب اور تمیزدار رہی، جبکہ فاریہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ والدین کے علاوہ بھی اس کو بہت چاہتے تھے۔ بھائی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب وہ بھائیوں کی شکایت ماں باپ سے کرتی تو ان بیچاروں کو بلا وجہ ڈانٹ پڑ جاتی۔ یوں وہ کچھ سر چڑھی ہو گئی۔ فضول خرچی اسے پسند تھی، ہم وقت نت نئے لباس خریدنے کی فکر میں رہتی، جبکہ دولت ہونے کے باوجود میں سادہ لباس میں سکون محسوس کرتی۔ ہماری دوستی میں بس اتنا ہی تضاد تھا۔ یوں وہ بہت رحم دل اور نرم مزاج تھی۔ ایک دن فاریہ آئی، بڑی بنی ٹھنی اور خوش نظر آ رہی تھی۔ آتے ہی بولی، تمہیں کچھ خبر ہے؟ ہمارے پڑوس کے خالی مکان میں لوگ آ گئے ہیں۔ اچھا، مگر یہ کوئی ایسی خاص خبر تو نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، خاص ہے، کیونکہ اس میں خاص قسم کے لوگ آئے ہیں۔ اچھا بابا، ہوں گے خاص، اب تم مجھے پڑھنے دو، کل ٹیسٹ ہے اور تم نے بھی تو ٹیسٹ دینا ہے، تیاری کر لو۔ اس میں ہمارا بھلا ہے، پہلے میری پوری بات تو سن لو۔ آؤ ذرا سامنے کھڑکی کے پاس چلو۔ وہ بازو سے پکڑ کر مجھے ادھر لے گئی۔ وہ دیکھو، سامنے ایک خوبصورت لڑکا کھڑا ہے۔ وہ بولی، ہے نا خاص لوگ؟ اچھا تو تم مجھے یہ دکھانے لائی ہو؟ مل چکی ہوں میں اس کی بہن گل بانو سے۔ جانتی ہو اس کا نام کیا ہے؟ میں رہنے دو بس، میں نے ناگواری سے کہا، اب مجھے پڑھنے دو۔ میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ فاریہ کا منہ بن گیا تھا جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے کہا، امتحان میں کافی وقت پڑا ہے اور تم ابھی سے سر کھپا رہی ہو۔ وہ بور ہو کر چلی گئی۔ میں نے شکر کیا کہ اس نے میرا زیادہ وقت نہیں لیا۔ ایک روز میں لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جسے فاریہ اس روز مجھے خاص طور پر دکھا رہی تھی۔
میں محویت سے اسے دیکھنے لگی، تبھی وہ بولا، کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ میں چھنپ گئی۔ وہ کہنے لگا، میں یہاں داخلہ لیا ہے اور خیر سے ہم پڑوسی بھی ہیں، تو میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ میں پھر بھی خاموش رہی۔ کیا آپ کا کوئی نام نہیں ہے؟ میں نے اس بات کا جواب نہ دیا، لیکن کہہ دیا کہ میں آپ کا نام جانتی ہوں۔ شاہ رخ نام ہے آپ کا؟ اچھا، کس نے بتا دیا؟ ویسے میں بھی آپ کا نام جانتا ہوں۔ علیشہ ہے نا آپ کا نام یہی ہے نا؟ جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ بس ویسے ہی تعارف چاہیے تھا۔ اچھا، آپ مطالعہ کریں، میں کلاس میں ملوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے فوراً بعد فاریہ آ گئی، بولی، کیسا لگا؟ تو تم نے اسے بھیجا تھا میرے پاس؟ ہاں۔ کیوں؟ تم کو برا لگا؟ برا لگا تب ہی تو کہہ رہی ہوں۔ کیوں بھیجا تھا اسے میرے پاس؟ وہ ہمارا پڑوسی ہے اور کلاس فیلو بھی۔ ہم سے اس کے 2 رشتے تو بنتے ہیں۔ تم کرتی پھرو اس کی طرح فضول رشتے داریاں۔ مجھے پڑھنے دو، میں نے جل بھن کر جواب دیا۔ بڑی آئی پڑھاکو، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کے بعد فاریہ نے اس سے دوستی کر کے نئے رشتے بنانا شروع کر دیے۔ وہ از خود اس سے باتیں کرتی، جبکہ وہ اس کو خاص لفٹ نہیں کرتا تھا۔ تاہم جب میں فاریہ کے ہمراہ ہوتی تو وہ خوب باتیں کرتا اور گفتگو کو طول دینے کی کوشش بھی کرتا۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ فاریہ سے زیادہ مجھے اہمیت دیتا ہے اور مجھ سے باتیں کر کے راحت محسوس کرتا ہے۔ یوں 4 سال گزر گئے۔ اس عرصہ میں شاہ رخ نے بھی ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا۔ کالج کا دور ختم ہوتے ہی اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں اس اچانک پیشکش سے گھبرا گئی۔ جواب میں اتنا ہی کہہ سکی کہ اگر ایسی بات ہے تو اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو۔ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی تھی؟ جان لیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھے بھی وہ برا نہیں لگتا تھا۔ 2 دن بعد اس کے والدین رشتے لے کے ہمارے گھر آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جبکہ امی خوش نظر آ رہی تھیں۔ وہ کمرے میں آئیں، کہنے لگیں، آشی، چلو، کچھ مہمان آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں شرماتی جھجکتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ شاہ رخ کی امی نے مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ کیک لائے تھے۔ اگلی بار وہ لوگ مٹھائی لائے اور مجھے انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ 2 ماہ بعد میری شاہ رخ سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں بہت خوش تھی۔ شاہ رخ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ عورت کو شادی کے بعد خاوند کا سچا پیار مل جائے اور کیا چاہیے؟ فاریہ البتہ روٹھی ہوئی تھی۔ جو آرزو وہ اپنے لیے کر رہی تھی میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ 4 ماہ خوشیوں بھرے گزرے۔ پھر شاہ رخ کا پیار رفتہ رفتہ کم ہونے لگا، اس کی توجہ گھٹنے لگی۔ اس بات کو میں نے دلی تکلیف کے ساتھ محسوس کیا۔ وہ خوبرو تھے، وجیح تھے، لہٰذا سن گن ملنے لگی کہ ان کے سلسلے کئی لڑکیوں سے ہیں۔ شادی کے کچھ دن تو وہ پوری طرح میری طرف متوجہ رہے، لیکن اب پھر سے پرانے تعلق استوار کرنے لگے۔ دیر سے گھر آنا، رات کا کھانا بہر سے کھا کر آنا،
مجھ سے معمولی معمولی باتوں پر الجھنا۔ ایک روز میں میکے سے اچانک گھر آ گئی، جبکہ 4 دن رہنے کا کہہ کر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ گھر میں بازاری عورت کو لے آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، ابھی ابھی تم دونوں گھر سے نکل جاؤ، یہ میرا گھر ہے، کوئی ریسٹورنٹ نہیں کہ ایسی عورتیں یہاں آ کر راحت افروز ہوں۔ اس پر شاہ رخ نے چلا کر کہا کہ یہ گھر میرا ہے، تمہارا نہیں، تم کون ہوتی ہو میرے مہمان کو گھر سے باہر کرنے والی؟ میں جس کو چاہوں اپنے گھر مدعو کروں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے تبھی غصہ آ گیا اور میں اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگی۔ تب انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر کر کے بولے، میکے جاؤ اور خبردار جو اپنے والدین کو کوئی بات کہی ورنہ طلاق دے دوں گا۔ بتاتی چلوں کہ شاہ رخ کی شادی تو سامنے والے گھر سے ہوئی تھی اور میں 1 ماہ دلہن بن کر وہاں رہ پائی۔ بعد میں اس کو کمپنی کی طرف سے گھر مل گیا اور ہم اس گھر سے چلے گئے اور اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ تب ہی میں اپنے میکے اور سسرال سے دور ہو گئی تھی۔ میرا سسرال تو میرے میکے کے سامنے تھا، ساس سسر دیور نند سب وہاں رہتے تھے۔ خیر میں بامشکل اپنے میکے پہنچی، وہاں جا کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو امی ابو پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امی مجھے اس حال میں دیکھ کر رو رہی تھی، میں بھی ان سے لپٹ کر رو دی۔ میرے والدین نے داماد کو بلوا لیا، وہ آئے اور ابو سے بلند لہجے میں بات کرنے لگے تو انہوں نے اسی وقت مطالبہ کر دیا کہ تم ابھی میری بیٹی کو طلاق دو۔ اس کے بعد جس قدر جی چاہے رنگ رلیاں منا لینا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ایسے طلاق ہو جائے گی۔ 1 سال بعد ابو نے میری شادی اپنے بھانجے سے کر دی۔ مجھے لگتا تھا کہ طلاق صدمہ کبھی نہ بھول پاؤں گی، مگر فیض بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے میرا ٹوٹا ہوا دل ایسے اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا جیسے کوئی اکینے کو سنبھال لیتا ہے۔ وہ دیر تک ڈھیروں اچھی باتیں کرتے، مجھے سمجھاتے، دل جوئی کرتے تاکہ ماضی کا زخم بھول کر نئی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ قبول کر لوں۔ ہماری کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔